गुरुजी आप मतलब ऐसी बात दीजिए कि उनका शराब पीना छोड़ जाए, क्योंकि गुरुजी मेरे दो बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। शराब पीना तो देखो आशीर्वाद से छूटता तो हम इस्लाम में मर्द और औरत का दर्जा बराबर है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे चैनल जलाल वॉइस में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो डॉक्टर जाकिर नायक और अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में है। तो आइए देखते हैं नाजरीन इन दोनों की किस बात पर बहस होती है। और नाजरीन वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा हमारे साथ। औरत का दर्जा बराबर है, लेकिन बराबर दर्जे का मतलब ये नहीं कि औरत और मर्द हूबहू है। औरत और मर्द का दर्जा इस्लाम में बराबर है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि औरत और मर्द हूबहू यकसा है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने औरत और मर्द को फिजियोलॉजिकली डिफरेंट बनाया है, बायोलॉजिकली डिफरेंट बनाया है, साइकोलॉजिकली डिफरेंट बनाया है, फिजिकली डिफरेंट बनाया है। जिस्मानी तौर पे औरत और मर्द अलग है, जहनी तौर पे अलग है। डिपेंडिंग अपॉन द मेकअप, जिस तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मर्द और औरत को अलग तरीके से बनाया है, उसी तरीके से उनका रोल जो है वो अलहदा है, डिफरेंट है। आज की इस तकरीर इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक़ को मैंने 6 हिस्सों में बांटा है। इस्लाम में ख़वातीन के रूहानी हुकूक़, इस्लाम में ख़वातीन के माशी हुकूक़, इस्लाम में ख़वातीन के माशरती हुकूक़, इस्लाम में ख़वातीन के तालीमी हुकूक़, इस्लाम में ख़वातीन के कानूनी हुकूक़ और इस्लाम में ख़वातीन के सियासी हुकूक़। हम पहले गौर करेंगे इस्लाम में ख़वातीन के रूहानी हुकूक़ पर। अक्सर गैर मुस्लिम को ये गलतफहमी है कि इस्लाम में जन्नत सिर्फ मर्दों के लिए है, ख़वातीन जन्नत में जा ही नहीं सकते, उनकी ये गलतफहमी है। ये गलतफहमी को दूर करने के लिए कुरान मजीद की एक आयत ही काफ़ी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 124 में, वमन यामल मिनस सॉलिहाति मिन ज़क्रिन व उन्सा, मतलब अगर आप में से कोई भी शख्स चाहे औरत या मर्द हो और वो अच्छे आमाल करता है और वो मोमिन है, तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा और उसके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। अल्लाह ताला फरमाते वमन यामल मिनस सॉलिहाति मिन ज़क्रिन व उन्सा, कि अल्लाह ताला कोई भी शख्स हो, चाहे मर्द या औरत, अगर अच्छे अमाल करता है और मोमिन है तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला इस पैगाम को फिर से दोहराते हैं सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 97 में, कि अगर आप में से कोई भी शख्स चाहे मर्द हो या औरत अगर अच्छे काम करता है और ईमान रखता है, उसे इनाम दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 1, या अय्युहन्नासुत्तक़ु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, ऐ इंसानों अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से बनाया है और उस जान से उसके जैसा जोड़ा बनाया है। इससे ये साबित होता है कि वही जान से जिससे आदमी बना है उसी से बनी है औरत, यानी रूहानी तौर पे औरत और मर्द यकसा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह शूरा में सूरा नंबर 42 आयत नंबर 11 में, फातिरुस समावाति वल अर्द जअला लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह ने ज़मीन और आसमान बनाए हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसा जिन्स का जोड़ा बनाए हैं। मतलब आदमी और औरत रूहानी तौर पे यकसा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 29 में, कि मैंने इंसान को बनाया और अपनी रूह उसमें फूकी। अल्लाह ताला फिर से दोहराते हैं सूरह सजदा में सूरा नंबर 32 आयत नंबर 9 में,
ہم نے انسان کو بنائے اور اپنی روح اس میں پھونکی, دونوں میں, مرد میں بھی اور عورت میں بھی. اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہر انسان کو دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 میں, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی آدم پر کرم فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری بنی آدم پہ رحمت فرمائے, چاہے وہ آدمی ہو یا عورت, چاہے کالا یا سفید, امیر یا غریب, ہر بنی آدم, ہر انسان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم فرمائے. اسلام کے علاوہ اور بھی دوسرے مذہب ہے جو یہ مانتے ہیں کہ انسانیت ایک جوڑے سے بنی, آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سے. اس بات کو عیسائی بھی مانتے ہیں, لیکن عیسائیت میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی ہے اور اس کے قصوروار ہے عورت. اور وہ کہتے ہیں کیونکہ بیوی حوا نے آدم علیہ السلام کو پھل کھانے پہ مجبور کیا, بہکایا, اسی لیے انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی, اور وہ سارا الزام انسانیت کو گناہ میں پیدا ہونے کے لیے عورت پر ڈالتے ہیں. اسلام میں ہم مانتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک جوڑے سے بنی ہے, آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سے, لیکن قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں کہیں بھی الزام صرف عورت پر نہیں ڈالا گیا ہے. آپ اگر قرآن مجید غور سے پڑھیں گے تو نافرمانی کا الزام دونوں پہ برابر ڈالا گیا ہے, آدم علیہ السلام اور بیوی حوا پر. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اعراف میں, سورہ نمبر 7 آیت نمبر 19 سے 27 تک, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن میں کم سے کم آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کا ذکر, دونوں کا ذکر 1 درجن سے زیادہ بار کرتے ہیں ان آیتوں میں, اور اس میں کہتے ہیں کہ دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی, دونوں نے توبہ کی اور اللہ نے دونوں کو معاف کیا. الزام دونوں پر برابر لگایا گیا ہے. قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں ہے جہاں صرف عورت یا صرف بیوی حوا پر الزام لگایا گیا ہے. لیکن قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ طہ میں, سورہ نمبر 20 آیت نمبر 121, جہاں صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بات نہیں مانی. لیکن اگر آپ قرآن کو مکمل طور سے پڑھیں گے تو الزام دونوں پر برابر ہے, عورت اور مرد پہ, آدم علیہ السلام اور بیوی حوا پر. اور جب ہم پڑھتے ہیں بائبل, عیسائیت کی کتاب, اس میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 3, اس میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عورت کو ایک سزا دیتے ہیں, ایک دنڈ دیتے ہیں, اور جو یہ پریگننسی ہے, حمل ٹھہرنا, ایک عورت کے لیے سزا ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 میں کہ میں تیرا درد بھرا حمل بڑھاؤں گا, خدا کہتا ہے عورت سے, اور تو درد میں بچوں کو جنم دیں گی. میں تیرا درد بھرا حمل بڑھاؤں گا اور درد میں تو بچے جنیں گی, اور تیری خواہش تیرے شوہر کی ہوگی. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ پریگننسی از اے کرس آن دا وومن. حمل ٹھہرنا ایک سزا ہے عورت کے لیے. لیکن جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں, رسپیکٹ دا ووم دیٹ بور یو, عزت کرو اس کوکھ کی جس نے تمہیں جنم دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں کہ آپ اپنے والدین کی عزت کرو, نیک سلوک کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے انسان کے لیے فرض کیا ہے
کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے. اور آپ کی والدہ نے درد کے بعد درد سے آپ کو پیٹ میں سنبھالا اور 2 سال تک دودھ پلایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احقاف میں سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں وَيَسَّرْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ہم نے فرض کیا ہے انسانیت پر کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے. اور تمہاری والدہ نے مشکل سے تمہیں پیٹ میں سنبھالا اور درد کے ساتھ جنم دیا. جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پریگننسی اپلفٹس اے وومن، کیونکہ عورت انسان کو جنم دیتی ہے اسی لیے اس کی عزت اور اٹھائی گئی ہے، نہ کہ اسے نیچے کیا گیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جنس، سیکس کبھی بھی کرائٹیریا نہیں ہے، کبھی بھی معیار نہیں ہے کسی کو عزت دینے کے لیے یا نیچے گرانے کے لیے. انسان کو جانچنے کا معیار قرآن مجید میں دیا گیا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے بنایا ہے اور تمہیں قبیلوں اور برادری میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اور آپ میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے. اللہ کے نزدیک انسان کو جانچنے کا معیار جنس نہیں ہے، رنگ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، لیکن ہے تقوی، اللہ کا خوف، تقوی، پائٹی، گاڈ کانشیسنس، رائچسنس، نیکی. اور جنس کبھی بھی معیار نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ وہ کسی کو سزا دے یا کسی کو ریوارڈ دے، کسی کو انعام دے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ فرماتے میں کبھی بھی کسی بھی شخص چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو میں اس کے اعمال کو ضائع نہیں کروں گا، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں، جس سے میں نے تقریر کو شروع کیا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرد اور عورت کی روحانی طور پہ جو ڈیوٹیز ہے اس کو بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلم مرد اور عورتوں کے لیے، والمومنین والمومنات، ایمان والے مرد اور عورتوں کے لیے، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور عورتوں کے لیے. تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے اور اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.